بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد ذکیر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی۔ اگر آپ ویلتھ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی پیسہ بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مفید ہونے والی ہے۔ دیکھیے، ہر کوئی چاہتا ہے پیسہ بنانا، یا جب بھی ضروریات اس کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، یا دونوں صورتوں میں، یا تو ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے یا نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے تو انسان کو بڑی فیلنگ آتی ہے کہ یار پیسے نے کتنا کام آسان کر دیا۔ یعنی پیسہ تھا تو مسئلہ کوئی نہیں ہوگا، بہن کی شادی ہو گئی، بیٹی کی شادی ہو گئی، بیٹے کی ایجوکیشن ہو گئی ہے جی، اور پیسہ تھا تو کسی کی مدد کر دی، پیسہ تھا تو مسائل ہی کوئی نہیں ہے، ایک اچھی کمفرٹیبل لائف ہے اس میں جی رہے ہیں۔ تو اس لیے، اور جب نہیں ہوتا تو پھر تو بہت ہی شدید ترین احساس ہوتا ہے بندے کو کہ یہ میرے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی نیٹ ورتھ لکھا کریں۔ چلو روز نہیں تو منتھلی لکھیں، آپ ہر مہینے، سال میں 12 دفعہ لکھیں کہ آپ کے پاس کتنا سرمایہ ہے، کتنی ویلتھ ہے۔ یعنی اس میں آپ کے پاس جو بھی پراپرٹی ہے، ایسٹس ہیں، کیش ہے، جیولری ہے، ٹھیک ہے، گاڑی ہے، کچھ بھی ہے، یہ ساری ویلتھ کی مختلف روپ ہیں۔ تو اپنے پاس لکھیں کہ بھئی کتنی ویلتھ ہے میرے پاس، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے پاس ہے 15-20 سال پہلے ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ میں ذاتی طور پہ 1400 روپے کی نوکری سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، لیکن مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ اللہ نے خصوصی کرم کیا، اور میں نے یہ جو چیزیں ہیں یہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی، کاروبار سیکھا، کاروبار میں آیا۔ آج بھی میں روز پڑھتا ہوں، اور بہت پڑھتا ہوں، کم از کم 4 سے 5 گھنٹے میں اپنی ایجوکیشن، سیلف ایجوکیشن لیتا ہوں۔ اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے مجھے ساری چیزوں کو بہت کلیئرٹی آتی جاتی ہے زندگی کے اندر، اور میں آگے بڑھنے کے لیے بہترین فیصلے کر رہا ہوں۔ اور آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ آپ کو ہو سکتا ہے ایسا انوائرمنٹ میسر نہ ہو، لیکن جو باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں، اور آپ اگر ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں، آپ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، اور آپ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ہم آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ خالصتاً ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں پاکستان اور پاکستانیوں کی بہتری ہو۔ سوچوں کے انداز کو بدلنے کا ہم نے تہیہ کر رکھا ہے، اور بدل کے رکھیں گے اور بدل کے چھوڑیں گے۔ یعنی نوکری سے کاروبار کی طرف لوگوں کو لے کے آئیں گے۔ جو نوکری والے دانشور ہیں نا، جو تنخواہ دار ملازم ہیں، اور ان کی دانشوریوں کے آپ ذرا بات ان سے کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یار یہ بندہ تو بہت ہی معلومات والا ہے، بہت ہی نالج والا ہے، بہت ہی علم والا ہے، بہت ہی قابلیت والا ہے، بہت ہی انٹیگریٹی اور بڑی ووس والا ہے، لیکن غلامی کیوں قبول کی ہوئی ہے؟ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیسیکلی دلیری نہیں ہے، دلیری اور ہمت نہیں ہے، اس لیے غلامی قبول کی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر چل رہے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ بڑا کوئی باحسن کام کر رہے ہیں کہ بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ دراصل انہوں نے خود جو لوگ صلاحیتوں والے ہیں وہ نوکری کے اندر جب ہوتے ہیں نا، جب عمریں گال دیتے ہیں، تو وہ دراصل پیچھے بہت بڑی فوج ہے نوجوانوں کی، جن کو وہ کمپرومائز کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں اپنے عمل سے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستانی نوجوانوں کو نوکری نہیں کرنی چاہیے، ان کو سٹارٹ اپس کرنا چاہیے، ان کو بزنس کھولنا چاہیے، چاہے اور کھولنا بھی چھوٹا چاہیے، بڑا نہیں، سو دیٹ کہ وہ آزاد ہو۔ کم از کم 75 سال پہلے ملک آزاد ہوا تھا۔ آج اگر معاشی طور پہ ہم آزاد ہوتے تو ہماری بڑی غیرت ہوتی، ہماری دنیا میں بات سنی جاتی، ہماری بات کی ویلیو اور وزن ہوتا۔ انفارچونیٹلی یہ ایسا نہیں ہے، بہت بے توقیری ہے۔ دنیا ہمیں کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآنی آیات کے ساتھ وہ مذاق بناتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں، بھیک مانگی ہوئی ہے، ہم نے اپنے آپ کو گروی رکھا ہوا ہے، سستے بکے ہوئے ہیں، اور لیڈرشپ انتہائی گھٹیا ہے جو کہ اس لیول پہ بکی ہوئی ہے کہ ان سے بات نہیں کر سکتے کہ یار یہ ہمارے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ جو آپ کام کرتے ہیں، اور ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ اتنی کسی میں دلیری نہیں ہے، نہ چیف آف آرمی اسٹاف، نہ وزیر اعظم، نہ صدر، نہ کسی وزیر کے اندر۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کی عیاشیاں باہر ہیں۔ تو بہرحال واپس اپنے موضوع پہ آتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی ویلتھ ہے۔ دیکھیے، جو پیسہ آپ خرچ نہیں نہ کرتے وہ پیسہ آپ کی ویلتھ ہے، جو خرچ نہیں کرتے۔ اب یہاں جو لوگ کنزیوم کرتے رہتے ہیں، پیزا، برگر، جنک فوڈ، چینی،
مشروبات، کولڈ ڈرنک، انرجی ڈرنک، ٹھیک ہے نا، یہ سب اللہ تللے ہیں، یہ نقصان دہ انتہائی، کینسر پیدا کرتے ہیں، شوگر پیدا کرتے ہیں، بلڈ پریشر، کیا کیا بیماریاں، لیکن یہ صرف منہ کا ٹیسٹ ہے۔ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ گری کی رحمت کریں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بنیادی طور پہ زبان کا جو چسکا ہے نا وہ انسان کو بہت ذلیل کر دیتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو لت پڑی ہوئی ہے چسکے کی۔ اگر آپ سادہ کھائیں گے، سادہ طرز زندگی بسر کریں گے، کیونکہ ہمارے جو بڑے تھے نا، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، جتنے اولیاء اللہ، یہ سب سادہ زندگی بسر کرتے تھے، اسی لیے بڑے ہیں، اسی لیے عظیم ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ جنہوں نے وہ کیسر و کسرا جو بڑی شانہ زندگی گزارتے تھے وہ منہ کے بل گرے تھے۔ تو جو آج بھی اپنے اوپر اسراف کرتا ہوا نظر آتا ہے، قرآن بڑا واضح کہتا ہے کہ یہ اسراف کا طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، سادگی کا طریقہ مسلمانوں کا ہے۔ تو جو ویلتھ آپ کنزیوم نہیں کرتے یا آپ جو پیسہ خرچ نہیں کرتے وہ آپ کی ویلتھ ہے، وہ آپ کی کام آئے گی، وہ اس کو آپ انویسٹمنٹ میں ڈالیں گے تو وہ کئی گنا گرو کرے گی۔ اچھا، کیونکہ پیسہ جو ہے نا، ویلتھ جو ہے نا، وہ کمپاؤنڈنگ سے آپ کی ملٹیپلائی ہوتی ہے۔ یعنی کمپاؤنڈنگ کیا ہے کہ یعنی اس کے اوپر جو پروفٹیبلٹی آتی ہے، یعنی آپ نے انویسٹمنٹ کی، اس کے اوپر پروفٹیبلٹی ہے، وہ پھر ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے، تو وہ بہت بڑا پیسہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو دنیا میں جو آئنسٹائن تھا نا، ایک سائنٹسٹ، اس نے کہا یہ 8واں عجوبہ ہے کمپاؤنڈنگ، اور جو اس کو سمجھ گیا وہ فائدہ اٹھاتا ہے، جو نہ سمجھا وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ وہ نقصان اس طرح اٹھاتا ہے کہ وہ اس کو یہ نہیں پتہ بری عادتیں، یہ اخراجات، الٹے سیدھے خرچے، یہ بھی کمپاؤنڈ ہو کے انسان کو بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں ان کا پیسہ کمپاؤنڈ ہو کے کہاں سے کہاں، آج سے 20 سال پہلے کوئی چیز لی تھی، آج اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا، لینے کا سوچ نہیں سکتا۔ کیا ہوا؟ وہ کوئی جینیس بندہ نہیں تھا، وہ اتنا جینیس تھا کہ اس نے ایک فیصلہ کر کے ایک چیز لے لی، وہ اس کا مالک بن گیا، وہ چیز کمپاؤنڈ ہو گئی۔ اس کے اوپر یہ جو 8واں عجوبہ ہے اس نے کام کیا، اس کو کہاں سے کہاں عمارت کی بلندی پہ پہنچا دیا۔ تو دیکھیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ درخت لگانے کا سب سے بہترین ٹائم آج سے 20 سال پہلے تھا، انویسٹمنٹ کرنے کا ٹائم سب سے بہترین آج سے 20 سال پہلے تھا، درخت لگانے کا دوسرا اچھا ٹائم آج ہے، انویسٹمنٹ کرنے کا دوسرا اچھا ٹائم آج ہے۔ تو یعنی اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویلتھ ملٹیپلائی ہو، اور اس کے لیے آپ کو کفایت شاری، سمجھداری، ہوشیاری سے اپنے اخراجات کو کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ اپنا گلا گھونٹ دیں یا وہ چیز نہ کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے، کھائیں پئیں، لیکن جو جس کا نقصان ہے، فروٹ کھائیے، سبزیاں کھائیے، ٹھیک ہے، اچھی نیند لیجیے، اب نمازیں پڑھیے، دعائیں کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کو سمجھنے کی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ طریقہ ہے۔ جو ادر طریقے ہیں وہ مسلمانوں کی نہیں ہیں، اس میں ہماری فلاح نہیں ہے، ہماری فلاح اللہ نے اس میں رکھی ہے، ہمیں اس کے اوپر فخر ہے، ہمیں اس کو اڈیپٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ مسلمان کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، وہ غیرت مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے حکمران کیونکہ خود بے غیرت ہیں، انہوں نے ہماری غیرت مار دی ہے، اس وجہ سے ہماری غربت ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس وسائل ہیں، حالانکہ ہمارے پاس وسائل کو یہ لوٹ رہے ہیں، اور ان کی نسلیں لوٹ رہی ہیں، اور ان کے سہولت کار لوٹ رہے ہیں اس کو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا نہ دین ہے نہ دنیا ہے، جن کے نہ کوئی نظریات ہیں نہ کوئی خیالات ہیں، تو یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو لہذا آپ اپنے لیول پہ پہلے کام کیجئے، پھر ہم ان کی طرف ہی آئیں گے۔ پہلے اپنے لیول پہ یہ کام کیجئے کہ اپنی ویلتھ کو انہینس کیجئے، اپنے خرچے کو انویسٹمنٹ میں کنورٹ کیجئے، اپنے پیسے کو سمجھداری سے انویسٹ کیجئے، سو دیٹ کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اس کا آنے والے ٹائم میں آپ کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ یقین کیجئے کہ آپ حیران ہوں گے کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ کے پاس اثاثے ہیں، پیسہ ہے، ویلتھ ہے، خوشحالی ہے، اللہ کی برکت اور رحمت ہے آپ کے پاس آئے گی۔ کیونکہ جدھر قدر ہوتی ہے نا وہی چیزیں آتی ہیں۔ جو بے قدری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جلد مفلس، غریب، زکوٰۃ لینے والے ہو جاتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگنے والے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کہ وہ قدر نہیں کرتے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اپنے روپے پیسے کی قدر کریں، اور اس کو بے جا اسراف نہ کریں۔ اسراف سختی سے منع ہے، اسراف تکبر کی طرح کی چیز ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ ایک بہترین زندگی جئیں، اور ایسی زندگی جس کے بعد یہ زندگی اور اگلی زندگی دونوں آپ میں کامیاب ہوں، اور یہ ہمارے اختیار کی چیز ہے۔
باقی اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرنے والی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم نے چلنا ہے, ہماری فلاح وہاں ہے. تو اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ بنیادی چیزوں کو مد نظر رکھیں. پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے جس کو پیسہ سنبھالنے کا طریقہ آ گیا, جس کو پیسے کو ڈیل کرنے کا طریقہ آ گیا. پیسے کی ڈیلنگ جو ہے وہ سیکھیں, اور ہم اپنے چینل پراپرٹی ٹی وی پہ یہ بہت ہی ذمہ داری سے سکھاتے ہیں آپ کو پیسے کو ہینڈل کرنا آ جائے, سو دیٹ کہ آپ کی معاشی طور پہ آپ کی کمفرٹ ہو جائے, معاشی طور پہ آپ کامیاب ہو جائیں, آپ کی جو ویلتھ ہے وہ جنریشنل ویلتھ میں کنورٹ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اگلی نسل کو جو اس کا فائدہ ہوگا, وہ کوئی مسجد بنائیں گے, وہ کوئی بچوں کی تعلیم کا بندوبست کریں گے, وہ کوئی نیک کام کریں گے, وہ کوئی صدقہ جاریہ کا کام کریں گے, وہ آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. لیکن اگر آپ بھوکے ننگے ہوئے تو آپ سوچئے کہ یہاں معاشرہ کتنا بے رحم ہے, نہ اسٹیٹ کوئی ذمہ دار لیتی ہے, اوپر سے 50 روپے یونٹ انہوں نے بجلی کر دی ہے. مہنگائی کو تو طوفان لے آئے ہیں یہ لوگ, اور ان کو بدوائیں دیں, ان کو لانتیں بھیجیں. اللہ کرے کوئی نیک غیرت مند ماں کا اولاد آ جائے, کوئی غیرت مند ماں کا اولاد, کوئی حکمران آئے کہ جس کی اچھی تربیت ہو, جس کی اچھی ماں کا دودھ پیا ہو, جو غیرت مند ہو, جو مسلمان ہو, جو انسان ہو, حیوان اور جانور نہ ہو. حیوان جانور بھی خود غرض ہوتا ہے اور لالچی ہوتا ہے, اپنے لالچ کا ہوتا ہے. جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بڑی پوزیشن ملی ہے, میں اپنے کام کے ساتھ انصاف کروں. اور جو بے غیرت ہوتے ہیں وہ اس ماحول کو قبول کر لیتے ہیں کہ جس طرح بھی گندا ماحول چل رہا ہے, یہ اسٹیٹس کو, اس کو ہم گلے سے لگا لیں, کیونکہ یہ ان کی فلاح نظر آتی ہے. ہماری فلاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ہے, ہماری فلاح اسلام کے اوپر ہے. ہماری فلاح یہ ہے کہ ہم انصاف کا نظام قائم کریں اور اس کے اندر پوری کوشش کریں دن رات, جتنی جہاں تک آپ کی بات پہنچ سکتی ہے. اگر آپ 4 بندوں میں کھڑے ہیں, میرا ایمان ہے, یہ کمپاؤنڈنگ میں سکھا رہا ہوں نا, کمپاؤنڈنگ پڑھاتا ہوں, 4 بندوں میں کھڑے ہیں, حق کی بات کریں گے, ایک کو بری لگے گی, 3 کو اچھی لگے گی, وہ 3 آگے کریں گے, 30 تک پہنچے گی, وہ 300 تک پہنچے گی, وہ 300 والی 3000 تک, 3 لاکھ تک, 3 کروڑ تک, اور پھر یہ 25-30 کروڑ کو پہنچے گی بات. ایک بات یاد رکھیں, یہ ہم سے بھی حساب ہوگا کہ کیا ہم نے بات کی کہ نہیں کی. جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم پہلے خود اس میں عمل کرتے ہیں. یہ قدرت کا سسٹم ہے, جو ہی دے رہے ہیں وہی ہم لے رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس سے ٹریگر آن افیکٹ ہوتا ہے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.